السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 نبیوں کو بھیجا ہے، جس میں سے 313 یا پھر 315 رسول ہیں۔ ان میں سے ایک رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت سے پہلے تورات پڑھا کرتے تھے اور وہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ اس کے بعد جب ان کو نبوت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت میں ایک کتاب تحفے کے طور پر دی تھی، جس کا نام انجیل تھا، جسے آج ہم بائبل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کتاب نصرانی یعنی کہ کرسچنز کے لیے بہت زیادہ مقدس ہے، لیکن اب یہ کتاب پہلے جیسی نہیں رہی۔ مطلب اس کتاب میں تبدیلی ہو چکی ہے، یعنی کہ یہ کتاب پہلی جیسی نہیں ہے، اب اس میں بدلاؤ ہو چکے ہیں۔ دوستو اگر آپ قرآن کو پڑھتے ہوں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 مرتبہ ہوا ہے۔ اور دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی سارے معجزات سے نوازا تھا۔ ان میں سے کچھ معجزات یہ ہیں۔ پہلا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے تھے، اسی وجہ سے ان کے نام میں حضرت عیسیٰ ابن مریم لکھا یا کہا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا روح یعنی کہ روح اللہ کہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لا الہ شخص کو اللہ کے فضل سے شفا بخش سکتے تھے، اور ان کا سب سے مشہور معجزہ یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ آج کی شاندار ویڈیو میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے کچھ معجزات اور واقعات کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ علم طب یعنی کہ میڈیسن کے علم کو جانتے تھے۔ علم طب ایک ایسا علم تھا جس میں لوگ بیماریوں سے شفا پانے کے لیے نئے راستے کھوجتے تھے۔ دوستو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص تھا جو بچپن سے ہی نابینا تھا۔ اس کی پیدائشی نابینا طریقے سے ہوئی تھی، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھ پر رکھا تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہر میں گھوم رہے تھے تو ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے جنازہ اٹھانے والوں سے کہا کہ تم تھوڑی دیر یہیں پر رکو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس شخص کو واپس زندگی بخش دی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو یہودی عالم ان کے خلاف ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہو، صرف دعویٰ کرتے ہو۔ ابراہیم خلیل اللہ خدا سے اتنی محبت کیا کرتے تھے کہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو بھی ذبح کر دیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جان لو کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تورات کو میں مانتا ہوں، اور آخری میں انہوں نے یہ کہا کہ میں اس نبی کی بشارت دیتا ہوں جو آخری نبی ہوگا، جن کا نام احمد ہوگا۔ یہودی عالم اس بات کو سن کر بہت غصہ ہوا اور کہا کہ اسے قتل کروا دو، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کروا دو۔ پھر حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو پتھر اور کنکڑ چلا کر مارا گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو 30 دنوں تک کا روزہ رکھنے کو کہا۔ ان کے ساتھی اس بات پر راضی ہو گئے اور انہوں نے 30 دنوں تک روزہ رکھا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک صحرا کی طرف چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کئی سارے اور لوگ بھی جڑ گئے، جن میں سے کچھ نابینا تھے، جن میں سے کچھ لا علاج بیماری کے شکار تھے، اور جن میں سے کچھ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف تھے۔ وہ لوگ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے لگے۔ جب سفر مکمل ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام اپنی منزل کو پہنچ گئے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے غذا بھجوائی، جسے کھا کر وہ لوگ جو لا علاج بیماری کے شکار تھے ان کا مرض دور ہو گیا۔ دوستو ایسا کہا جاتا ہے کہ آخری وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور ان کی جگہ کسی اور شخص کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا۔